قائد-اعظم محمد علی جناح نے پہلی سالگرہ کے پروگرام پر 14 اگست 1948 میں یہ فرمایا تھا کہ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوط سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنا خاص رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے کی اتنی تقدم کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے لیے جمہوری آئین اور اسلامی آئین ہی ہوگا۔ امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی مجلس آئین سازی کو ابھی آئین پاکستان کی تشکیل کرنی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ بالآخر اس کے خط و خال کیا ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایسی جمہوری آئین ہوگا جس میں اسلام کے بنیادی اصول شامل ہوں گے۔ ان اصولوں کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے 1300 برس قبل ہوا تھا۔ ہمیں جمہوریت کا سبق اسلام اور اس کی روح نے ہی دیا ہے۔ انہی اصولوں نے ہمیں انسانیت، مساوات، انصاف اور غیر جانبدارانہ سکھائی ہے۔ پاکستان کے لیے آئین کی تشکیل کرتے ہوئے ہمارے سامنے اپنے ماضی کی شاندار روایات ہیں جن کے ہم وارث ہیں۔ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کراچی میں قائم کیا گیا۔ پاکستان میں پہلا ٹی وی اسٹیشن لاہور میں قائم ہوا۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن روڑی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا پارک راولپنڈی میں ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی کان نمک کی کھیوڑا میں ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری پنجاب پبلک لائبریری ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اشاعت ہونے والا اردو اخبار جھنگ نیوز ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ٹیکسٹائل ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تھر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کراچی میں واقع۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی نبی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی بے جا ہوس کرو اور نہ آپس میں حسد کرو، اور بغض و کینہ نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث میں جن جن چیزوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو، اس کے ہر کام میں اس کو بدنیتی ہی بدنیتی معلوم ہوتی ہے۔ پھر محض اس وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت سی انہونی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا اثر قدرتی طور پر ظاہری برتاؤ پر بھی پڑتا ہے۔ پھر اس دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس طرح دل میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے فساد دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو الکذب الحدیث فرمایا، یعنی سب سے جھوٹی بات، سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات ہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ یہ بدگمانی بھی بہت بڑا، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ یعنی کہ بدگمانی دل کا جھوٹ
اور زبان کا جھوٹ ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات کہہ دینا۔ تو دل کی جو بدگمانی ہے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ نقصانات کا سبب ہے۔ اور جس حدیث میں یہ بدگمانی کی شناخت اور قباحت کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور بدگمانی سے کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بدگمانی کے بعد اور جن جن بری باتوں سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے، یعنی کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں رہنا، دوسروں میں عیبوں کا تجسس کرنا، ایک دوسرے پر رفعت حاصل کرنے اور بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر ان پر حسد کرنا، اس کی خوشحالی کو ٹھنڈی آنکھ نہ دیکھ سکنا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا حال یہی ہے کہ ان سے دلوں میں نفرت اور عداوت بڑھتی ہے، اور ایمانی تعلق جس محبت اور ہمدردی اور جس اخوت اور یکانگت کو چاہتا ہے اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم اپنے دلوں اور سینوں کو نفرت اور عداوت پیدا کرنے والی ان باتوں سے صاف رکھو گے تب ہی تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہو۔ تو یہی وہ وجہیں ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر جو حقوق کی بات لے کر چلنا ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے معاشرے میں فساد پھیلانا ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ میرے ڈیئر سامعین، میری ریکویسٹ ہے اور میری عرض ہے سب سے کہ جو ملکی حالات میں اپنی رائے کا اظہار کی کسی کی ممانعت نہیں ہے، نہ اسلام میں ممانعت ہے، نہ پاکستانی قانون میں اس کی ممانعت ہے، لیکن اظہار برائے اظہار ہو، اظہار برائے تنقید اگر ہوگا تو اس سے عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوں گی، اور اگر اس میں فسادی لوگ شامل ہو جائیں گے تو وہ معاشرے میں نقصان کا اسباب پیدا کریں گے، نقصان ہی نقصان وہ دیں گے، نفع نہیں وہ معاشرے میں دے سکتے۔ اب ایک آسان سی بڑی پچھلے دنوں میں جب اسی طرح جلسہ تھے تو جلسے میں شامل ہونے والے بھی میرے پاکستانی، اور جلسے سے جو باہر ہیں وہ بھی میرے ملک کے میرے پاکستانی ہم شہری، تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بیسیکلی اسٹیٹ کا نقصان ہے، بیسیکلی ریاست کا نقصان ہے، اور ریاست کے نقصان کا جو ازالہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جو ٹیکسز ہم ادا کرتے ہیں، جو ہم اس طرح جو گورنمنٹ کو ہم پہ ٹیکس لگتے ہیں اور وہ پے کرتے ہیں، تو اسی سے وہ ساری کی ساری چیزیں پے کرنی ہوتی ہے۔ اب ایک غریب شخص بیچارہ ریڑھی لے کر روڈ کے پاس کھڑا ہے، دیہڑی لگا رہا ہے، اور ساتھ سے گزرنے والے اس کا اگر فروٹ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا اگر ریڑھی توڑ دیتے ہیں اور ریڑھی الٹی کر دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتلائیں کہ ان کو کس قانون کے تحت ان کو یہ اجازت ملی، اور اخلاقیات کے کس درجے میں یہ لوگ ہیں، اور اسلام کے جو ابھی حدیث میں نے پیش کی اس میں کس جگہ پر ہیں یہ لوگ۔ ذرا تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ نکلنے والے بھی پاکستانی، جو نہیں نکلے وہ بھی پاکستانی، محبت کا اظہار، محبت کا مادہ دل میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اچھا مسلمان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر ہم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچا بھی تو وہ بھی سب سے بڑی بدگمانی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا جو موجودہ حالات ہیں ان میں اختیار کی جائے۔ براہ کرم جو بھی باہر نکلے ہوئے ہیں اور جو بھی گھروں میں ہیں، سارے دعا کریں کہ اللہ انتشار پسند لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو منتشر لوگ ہوتے ہیں، جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو دنیا میں فساد پھیلانے کا اسباب بنتے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں ان کے بارے میں بتلا دیے ہے جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، کہ یاد رکھو، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔
اور دوسری آیات میں بھی فرمایا اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو عالم ارواح میں ہمیں عہد کیا تھا وہ توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ بہت برے لوگ ہیں، ان سے نہ اللہ کو وہ پسند ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ اچھے لوگ ہیں، نہ ہی وہ معاشرے والے، نہ ہی وہ مسلمانوں سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ وکان